راجہ سلمان صاحب کو بھی ہم نے دعوت دی تھی، بٹ وہ اسلام آباد میں ہے، اس لیے وہ نہیں آ سکے آج۔ ان کو ہم دوبارہ دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ یہ بار ہم سب کا گھر ہے اور ہم سب کے لیے ہے۔ ابھی میرے دوست، میرے رفیق شاہر عباس امان نے کچھ باتیں کی ہیں، وہ یقیناً انہوں نے صحیح باتیں کی اور صحیح نقطہ نظر رکھا ہے۔ یہاں پہ آج ایک بات کی جاتی ہے کہ وہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بات پولیٹیسائز ہو رہی ہے۔ بھائی ہر وکیل ہمیشہ سے پولیٹیسائز ہے، لیکن ہمارا نقطہ نظر کسی پولیٹیکل پارٹی کو حکومت میں لانا یا باہر نکالنا نہیں ہے۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ آئین میں دیا گئے مروجہ طریقہ کار کے مطابق اس ملک کو چلایا جائے۔ تو جب میاں نواز شریف صاحب کو نکالا گیا اور وہ نعرہ لگایا انہوں نے کہ ووٹ کو عزت دو، تو ہاں ہم نے ان کو سپورٹ کیا، لیکن اتنی حد تک کیا کہ آپ لوگ جمہوریت کو بحال کروائے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ وہ راہ چلتے چلتے اب وہ پھر سرنگو ہو گئے۔ تو اب جو لیڈر جیل میں ہے اور جو رشک کر رہا ہے، اب ہم اس کے لیے کھڑے ہیں، اس کے فنڈامنٹل رائٹس کے لیے کھڑے ہیں، لیکن اتنی دیر تک ہوں گے جتنی دیر تک وہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرے گا۔ اگر وہ کل کو کمپرومائز کرے گا تو ہم اس کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ بار میں کچھ لوگ آج کل وہ پاکستان بار کونسل کا الیکشن میں چوری کیا اپنے پیسے کی مدد سے، اور مجھے کل سچی بات ہے کہ بڑے دکھ سے میں دیکھ رہا تھا کہ اٹارنی جنرل صاحب کاؤنٹنگ کو اناؤنس کر رہے تھے اور انہوں نے ریزلٹ اناؤنس کر کے تو پھر اپنے باس لا منسٹر کی طرف دیکھا کہ سر میں نے صحیح کر دیا۔ شرم آنی چاہیے ایسے لا منسٹر کو کہ آپ نے اٹارنی جنرل اپوائنٹ کیا جو ریٹرننگ افسر ہے اور آپ اسی کے تحت الیکشن لڑ رہے ہیں، حالانکہ لا میں اس کی بالکل ہائی کورٹ کی ججمنٹس ہے کہ بار کونسل کا عہدیدار کوئی اور عہدہ نہیں رکھ سکتا، لیکن آپ کے سامنے دیکھے انہوں نے الیکشن لڑا اور وہ جیت گئے خیر سے۔ تو وہ جب الیکشن جیتے ہیں تو اب وہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے ڈکٹیٹرشپ ختم کی ہے اور ہم نے باہر میں جمہوریت کو لے کے آئے، اور وہ اپنے مخالفین کو مفاد پرست کہہ رہے۔ تو احسن بھون صاحب، مفاد پرست وہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی اصول نہ ہو۔ اسی بار نے دیکھا کہ آپ نے بطور وائس چیئرمین، بطور ممبر بار کونسل، پاکستان بار کونسل، آپ نے نواز شریف کا استعفیٰ مانگا، آپ نے اس کے لیے ہڑتالیں کروائی، اور آپ نے کہا کہ جو جے آئی ٹی کو اور پاناما بینچ کو کرٹیسائز کرے گا ہم اس کا محاسبہ کریں گے، کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے خلاف تھی، آپ نواز شریف کے خلاف تھے۔ آج اسٹیبلشمنٹ عمران کے خلاف ہے، آج آپ پھر عمران کے خلاف ہے، اور آج آپ نے ترمیمیں کروائی یہ کہہ کہ جے آئی ٹی اور پاناما بینچ کو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں، اس وقت آپ پاناما بینچ کو ویلکم کر رہے تھے۔ تو یہ مفاد پرستی آپ کر رہے ہیں، یہ بار کو پولیٹیسائز آپ کر رہے ہیں، ہم لوگ نہیں کر رہے۔ ہم لوگ اس وقت بھی آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے تھے اور آج بھی آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں دوستوں آپ سے یہ شیئر کرتا چلوں کہ اگلے دن ایک حکومتی عہدیدار نے کہا کہ فوجیوں نے ہم سے میٹنگ کی ہے اور انہوں نے کہا اس ملک کو ہارڈ اسٹیٹ بنانا ہے۔ یہ ہارڈ اسٹیٹ کیا ہے؟ یہ ہارڈ اسٹیٹ وہ ہے کہ یہاں پہ عوام کے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہوگی اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کو نہ عدالتیں آپ کو ریسٹور کریں گی، نہ آپ کی پارلیمان کچھ کر سکے گی۔ تو یہ وہ والی ہارڈ اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ میں اپنے بار سے یہ درخواست کروں گا کہ اس کے خلاف آپ جدوجہد کریں اور اس کے خلاف نکلیں۔ یہ نہ ہو کہ کل کو اس ملک میں نہ وکالت رہے، نہ صحافت رہے اور نہ عدالت رہے۔ ہمارے آپس کے الیکشن بھی ہوتے ہیں، ہماری جمہوری روایات بھی ہیں، ہم ان کو فالو کریں گے، لیکن آج ہمیں اس کے لیے باہر نکلنا پڑے گا اس ہارڈ اسٹیٹ کے کانسیپٹ کے خلاف۔ یہاں پہ مقررین نے جو باتیں کی ہیں بالکل درست کی ہے کہ یہاں پہ میجسٹریسی کا نظام لایا جا رہا ہے، عدلیہ کو جو ایگزیکٹو سے علیحدہ کیا گیا تھا اس کو ختم کیا جا رہا ہے، یہاں پہ پولیس مقابلوں کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے، یہاں پہ ہر چیز ماورائے عدالت ہو رہی
ہے اور ہماری عدالتیں بھی خاموش ہے، تو کیا ہم بھی خاموش بیٹھ جائیں؟ اس کے لیے ہمیں اس کے خلاف جدوجہد کرنا ہے اور باہر نکلنا ہے۔ میں نے پہلے آپ سے کئی دفعہ عرض کیا ہے، میں پھر عرض کرتا ہوں کہ آج کے ایجنڈے میں ہمارے سکھی صاحب نے جو شامل کیا ہے اس نام نہاد ایکسٹینشن کو، اور یہ بادشاہ جو گرانٹ کی گئی ہے عاصم منیر کو، اس کے ہم خلاف ہے اور اس کے خلاف ہم جدوجہد کریں گے اور اس کو ہم ریجیکٹ کروائیں گے انشاءاللہ۔ اس نے ایک نظام بنایا ہے کہ مجھے بادشاہ سلامت مانو اور مجھے ایکسٹینشن دو، اور اس کے بعد میں ساری عوام کو اپنا محکوم بناؤں گا۔ تو اس کے خلاف ہم لاہور بار کے پلیٹ فارم سے آج ہماری یہ ریکوزیشن ہے کہ ہم اس ایکسٹینشن کو مسترد کرتے ہیں۔ آپ اس ریکوزیشن کو کیری کریں تاکہ ہم اس کو اپنی ریزولوشن کا حصہ بنا سکیں۔ دوسرا ہماری ریکوزیشن ہے کہ جس طرح جسٹس جاگیری کو اور جس طرح ایمان مزاری اور حاجی چٹھا کو ٹرائل کا رائٹ نہیں دیا جا رہا، ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں۔ تو میں انہیں گزارشات کے ساتھ اب تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ضرور یہ ظلم کی رات لمبی ہے لیکن انشاءاللہ یہ ختم ہوگی۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہمیشہ رات کے گھر میں ہی ٹھہرتا ہے خورشید، اور رات کے گھر سے ہی ہمیشہ طلوع سحر ہوتی ہے۔ تو میں آپ دوستوں کی درخواست کرتا ہوں کہ اب ہم چیری کراس تک ریلی کی شکل میں جائیں گے، تو تمام دوستوں سے میری درخواست ہے کہ بار روم میں کوئی نہ بیٹھے، آئیے ریلی میں ہمارے ساتھ چلیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ لوگوں کے لیے ہی یہ باتیں ہو رہی ہیں تاکہ آپ لوگ ان باتوں کو سمجھیں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ ریلی میں شامل ہوں۔ تو سب آپ کے لیے میں ملک سے جناب شفقت چوہان صاحب سے ممبر پاکستان کونسل کو رائز کرائیں اور اپنے خیالات کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر لاہور بار ایسوسی ایشن میں گزارش کروں گا کہ آپ کی یقیناً باتیں بہت قیمتی ہیں، بات کے ہم ممبر ہوں، لیکن ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، ہم کسی اپنے ایجنڈے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ ہمارا پہلی بات میں صدر لاہور بار اور ان کی کیپٹن کا مشکور ہوں، انہوں نے ہمیں ویلکم کیا، انہوں نے ہمیں مبارکباد دی۔ بات یہ ہے کہ یہ ہمارا یہ قصد مقصد نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے پہاڑ توڑ دیں گے، ہم بہت بڑی تحریک چلا دیں گے، ہم بہت بڑا کچھ کر دیں گے، یہ قدر ہم نہیں کہتے۔ ہم صرف ایک بات کرتے ہیں، اگر میں اکیلا ہوں تو میری ذمہ داری کیا ہے، اور ہماری ذمہ داری اپنی اپنی ہے۔ ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی ایک مسلمان مجھے رول ادا کرنا ہے، میں بھی ایک پاکستانی شہری مجھے اپنا رول ادا کرنا ہے، مجھے بطور وکیل اپنا رول ادا کرنا ہے۔ جب تک ہم اپنا رول ادا نہیں کریں گے تو وہ لوگ جو آپ کو اور مجھے بیچ کر اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے ہیں وہ ہوتے رہیں گے۔ بات اتنی ہے کہ یہاں سسٹم ایسا ہے، لوگوں کو خریدا، لوگوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، لیکن اور گاڈ سے یہ ریئلائز کریں ہم جو آپ کے سامنے ہیں ہماری کوئی ذاتی چیز نہیں ہے، ہم ممبر پاکستان بار کونسل ہو رہے ہیں، ہم اپنی حفاظت کر رہے ہیں، ہم اپنی پہلے میں حفاظت کر رہے تھے، لیکن ہم سڑک پہ کیوں ہیں؟ ہم سڑک پہ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ وکیل ناجائز انتظام کو نہ پسند کرتا ہے نہ سپورٹ کرتا ہے۔ یہ وکیل کا کام نہیں ہے۔ وکیل ہوتا ہے وہ کسی بڑی گاڑی میں جا رہا ہو یا کسی سائیکل پہ ہو، اس کی شان اس کی رسپیکٹ اور ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو عام شہری۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں وکیل کو رول ادا کرنا چاہیے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ
रही बात, मैं हर बार अपने दोस्तों को बताएं, बात सिर्फ ये नहीं है कि मेरा ये प्रोफेशन खत्म हो रहा है, बात सिर्फ ये नहीं है कि वकालत के मामला महफूज हो रहे हैं, वो बात सिर्फ ये है कि एक वकील उसको तकलीफ जरूर होती है जहाँ किसी के राइट पे कम्प्रोमाइज किया जाता है। एक वकील को तकलीफ जरूर होती है जहाँ लोगों के हकूक को पामाल किया जाए। और आज पॉलिटिकल पार्टीज का कोई अजेंडा नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज को अपने अपने मामला के लिए, हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं थे। एक वक्त था मैं सदर हाई कोर्ट मान था, इमरान खान ने धरना दिया था, मैंने उसको चैलेंज किया था, इसलिए नहीं कि मेरा किसी से तल्लुक था, मैंने कहा नहीं, गलत है, वकील गलत के साथ नहीं खड़ा होता। आज भले इमरान खान को फायदा हो, इमरान खान अंडर डिटेंशन है, उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, वो कमाल छोड़ो, हम उसके साथ खड़े हुए हैं। बात हकूक की है, बात लोगों के हकूक की है, बात सिस्टम की है, बात सिस्टम को आगे लेकर चलने की है, और वकील हमेशा सिस्टम के लिए आगे बढ़ता है। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, सर आज ये बात सोचे कहीं बोली किसी दूसरे के घर में आ रही है, आप ये बात सोचे आपके हकूक पामाल नहीं हो रहे। स्टेज पे बैठे हुए मेरे लीडरान और मोजिज़ बिंद्रानेदार, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जिस मोहब्बत से, जिस खुलूस के साथ आज हमें यहाँ इज्जत दी है, मैं उसका हमेशा से मशकूर रहा हूँ। मैं गुजारिश करता चलूं कि मैं जब भी बात करता हूँ आके, मैं मुकर्रा के इलेक्शन की बात जरूर करता हूँ, और वो मैं बात आज बता दूं कि मैं क्यों बात करता हूं। क्योंकि आप जिस तरह अपना वोट कास्ट करते हैं, उसी मैंडेट के साथ इस स्टेज पे आके वो पूरा साल गुजारा जाता है। कभी तो ऐसा साल होता है कि जहां पे कोई एक्टिविटी नहीं होती, मुल्क में अगर जबर हो रहा हो, मुल्क में अगर बदनामियां हो रही हो, मुल्क में अगर आनी खिलाफवर्जियां हो रही हो, तो यहाँ पे खामोशी होती है। लेकिन ये साल आपने देखा कि हमेशा जब भी कोई मुल्क में कोई ऐसा केस आया, लाहौर बार आपके सामने खड़ी हुई है। इसीलिए मैं इलेक्शन की बात करता हूँ। आपने प्रोफेशन को और ILS के लोगों पे इस्तेमाल किया, आपने उनको अलर्ट किया कि वो आपकी जंग लड़ेंगे, आपके फोरम पे आके उससे ऊपरे फोरम पे जाके वो जंग लड़ेंगे। लेकिन आपने देखा कि जिस तरह मेजॉरिटी लोगों ने ना सिर्फ यहाँ से अपनी अनाउंसमेंट करवाई, लेकिन उसके बाद वो बेसमीरे हुए। सिर्फ 19 लोग बाज़मीर यहाँ मौजूद हैं, जिनको मैं सलाम पेश करता हूँ, और जिनके मैंडेट से आज हम 3 लोग इलेक्ट होकर आपके सामने खड़े हैं। मैं अपने भाइयों को सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपका वोट कितना कीमती है, आपका वोट पार्टी तय करता है। अगर आज हम 3 लोग बगैरती करेंगे तो मैं समझता हूँ आपको मायूसी होगी, लेकिन हम कभी सोच नहीं सकते, हमारा माजी ऐसा नहीं है, ना हम बगैरती करते हैं, ना किसी बगैरत को की बगैरती पे खामोश रहते। आपके इलेक्ट किए हुए मेंबरान ने हमें ये मैंडेट दिया है कि हम आपकी जंग लड़े, हम आपकी जंग लड़ते रहे हैं, हम आपकी जंग लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। आखिर में मैं बात करूंगा कि आपकी ही जंग जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर भी लड़ रहा है, आपकी जंग इमाम नजारी और हादी अली चट्टा भी लड़ रहे हैं, और ये निजाम उनकी आवाज बंद करने के लिए किस तरह उनको ब्लैकमेल कर रहा है। तो जिसके लिए मेरी ये गुजारिश होगी कि जब तक आम वकील यहाँ खड़ा नहीं होगा, पंजाब की तमाम बारें, बाकी सूबों की तमाम बारें बेशक वक्त होके बाहर नहीं निकलेगी, उस वक्त तक हमारी ये तहरीक फायदेमंद नहीं हो सकती। तो मैं आज इस हाउस के प्रोसेस से तमाम बार एसोसिएशन जितनी भी पाकिस्तान में है
ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لاہور بار اور لاہور ہائی کورٹ کی بات کی طرح ہر جمعرات کو باہر نکلے، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اب آ جائے بات پاکستان بار کونسل کی، آپ سپریم کورٹ بار کی بات کریں گے، وہ ایک محدود مینڈیٹ کی بار میں وہاں الیکشن نہیں ہوتے، وہاں سیٹلمنٹ ہوتی ہے، وہاں مینجمنٹ ہوتی ہے۔ آج اسی مینجمنٹ کی وجہ سے ہی بدقسمتی سے سیاسی پارٹیوں کا بہت سارا حصہ چلا گیا، فوج کا بہت سارا حصہ اس کا مینڈیٹ لے کے چلا گیا، لیکن آپ کے مینڈیٹ والے بہت کم رہ گئے۔ اس لیے آئندہ سے خیال کریں کہ صرف ایسے لوگوں کو مینڈیٹ دے جو صرف آپ کی نمائندگی کرے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے ووٹ جو آپ سے ووٹ مانگتا ہے اس سے پوچھے کہ بھائی میں آپ کو ووٹ کیوں دوں گا، اب کیا کرو گے؟ آپ ہمارے لیے کھڑا ہوں گے یا اپنے جو دیش میں لوگ ہیں جو آپ کے لیڈرز ہیں آپ ان کے لیے کھڑے ہوں گے؟ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ عام وکیل کو بہت زیادہ نیچر ہونے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ نے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے زمین بیچا ہے، اگر آپ اپنے سماجی تعلق ختم کرتے ہیں، انہیں باعث نفرت ان کو بناتے ہیں، نشانہ بناتے ہیں، تو آئندہ کبھی کوئی باہر کا زمین نہیں بیچے گا، کبھی کوئی باہر کا مینڈیٹ نہیں بیچے گا۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ شہید بٹر صاحب جو ممبر پاکستان منتخب ہوئے اور اصولوں اور نظریات کی بنیاد پر منتخب ہوئے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور ان کے ساتھ جنہوں نے ان کو ووٹ دیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے وہ نوجوان بھائی، ہمارے ساتھی جن میں سے کچھ اس وقت اسٹیج پر موجود ہیں، میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، اور وہ ہماری بات کے ہیروز ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ان کو ہمیں خراج تحسین بڑی جوش و خروش کے ساتھ ان کو مبارک بھی دینی چاہیے اور خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے کہ جنہوں نے آپ کے مینڈیٹ کی حفاظت کی، جنہوں نے باہر کے مینڈیٹ کو فروغ دیا، ان کے لیے کامیاب۔ اور ان کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ جنہوں نے ترمیم کے خلاف جدوجہد کرنے کا ووٹ لیا، جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑنے کا مینڈیٹ لیا، لیکن انہوں نے بار کو خلاف کر دیا، میں سمجھتی ہوں ان کالی بھیڑوں کا محاسبہ آپ کو کرنا ہوگا۔ دیکھیے یہ لڑائی ہمیں لڑنی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ ہم نے کسی بھی صورت باہر کے اور پاکستان کے آئین پر کسی قسم کا سمجھوتا کرنا ہے۔ پاکستان کا نظام آپ کے سامنے ہے کہ پہلے وہ جرنیل اپنی نسل کی حکومت بنواتے ہیں، یہ سیاسی جماعتوں کو تباہ کرتے ہیں، اس کے بعد یہ سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ مل کے ان جنرل کا ایکسٹینشن دیتی ہے، پھر یہ بے ایمان بادیانت جدید ان کے ساتھ مل کے ان زمین فروش جرنیلوں کو ایکسٹینشن دیتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس نظام کے اندر آپ سب کا مستقبل پاکستان کے 65% جو نوجوان ہیں ان کا مستقبل ان جرنیلوں نے اپنے قدموں پہ جوڑ دیا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے، جو لوگ میں مایوسی پیدا کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، میں ان کو بتانا چاہتی ہوں وہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ کہ جنہوں نے تاریخ نہیں پڑھی، اور ایک وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بل پالیسی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ آئیے میں اپنے نوجوانوں کو بتاتی ہوں کہ کبھی بھی دنیا میں کوئی تحریک جو ہے وہ ایک دن میں نہیں چلتی۔ آپ پہلے اپنی گفتگو کرتے ہیں، پہلے آپ جبر کی فضا کو توڑتے ہیں، یہ میرے بھائیوں نے میری بات نے کامیابی سے کیا۔ اسی ہائبرڈ نظام، اس اتھارٹیرین نظام کے خلاف ہم پچھلے 3-4 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں، اور آپ کی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آج گلی گلی سڑک کے اوپر جو ہمارا بھائی ریل بھی لگاتا ہے اس کو بھی
कमाल के ऊपर काबिज है। हर बंदे को पता है कि हम इस स्टेटस को के खिलाफ अपनी जगह जो है आखिरी स्टार्ट पर करेंगे। दूसरा मसला क्या है कि ये जो दौर है ये सोशल मीडिया का दौर है और हम ये समझते हैं कि हमारे नौजवानों ने अपने गुस्से का इजहार एक पोस्ट में जाकर कर दिया और फिर हम बाहर नहीं आते। मैं उनसे दरखास्त करूंगी, अपने नौजवानों से दरखास्त करूंगी कि बिल्कुल सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, लेकिन तहरीकें सड़कों पर चलती है। आपका फैसला, आपके मुस्तकबिल का फैसला इस सड़कों पे होगा, आपको इंतजार होगा। और आखिरी बात, ये जो बाहर से गद्दार, बाहर से बूट पहुंचिए हमेशा से ये आपको तोड़ने के लिए बात करते हैं सियासी जमातें कि सियासी जमातों की यहाँ पे सियासत हो रही है। अरे भाई तुम क्या रहे हो सियासी जमातों की सियासत? तुम बैठे हो लॉ मिनिस्ट्री के अंदर, तुम बैठे हो एडी ऑफिस के अंदर, चुनाव होने तुम्हारे पास है। हम तो मुल्क की सियासत कर रहे हैं और इस वक्त जो डिवीजन है वो सियासी जमातों की डिवीजन नहीं, ये डिवीजन है कि एक तरफ एक काबिज जर्नल है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अवाम है। हम पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं। और एक और बात, और बाहर की तारीख उठा के देख लो, ये जो इस वक्त टाउन के हुकूमत में बैठे हैं, जब मियां नवाज शरीफ साहब तो इक़्तिदार से फौजियों ने निकाला तो वे उस वक्त भी फौजियों के साथ थे। उस वक्त ये मियां नवाज शरीफ की मुखालफत करते थे और हम कहते थे कि किसी जर्नैल को ये हक नहीं है कि वो जमहूरी हुकूमत का कप्तान पे और इंतखाब का हक सिर्फ अवाम के पास है। और आज आप देखें कि तारीख कितनी जालिम तारीख है। इन जर्नैलों ने जो तारीख रचन की है वो कितनी खौफनाक है कि आज से 50 साल 45 साल कबल जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इन्होंने कालकोठरी में डाला, फिर 45 साल 50 साल के बाद इन बकाऊ जजेस को ख्याल आया, ओहो वो तो बड़ा गलत हुआ था भुट्टो के साथ, तो उन्होंने भुट्टो के साथ तो फैसला उसको हमें बता दिया कि भी बड़ा गलत हुआ, लेकिन उसके साथ उन्होंने फिर इमरान खान साहब को जेल में डाल दिया। ये इसकी क्या तारीफ है कि आगे फिर मुल्क का वज़ीर आज़म जेल में बैठा है, उसकी पार्टी हमारे खुफिया साथी एक जबर का शिकार है और वो बड़ा ही बेज़मीर वकील होगा, वो बड़ा बेज़मीर होगा जो इस जबर को सपोर्ट करेगा। हम इस जबर के खिलाफ है, हम लड़ेंगे इस एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, इन हुक्मरानों के खिलाफ। और आखिरी होगा मेरे आईन की होगी, मेरे वकीलों की होगी और किसी भी सियासी जमात के किसी कारकुन के साथ किसी एक जमात की बात नहीं, किसी भी सियासी जमात से कारकुन को कोई फौजी या कोई अथॉरिटेरियन रजीम जुल्म करेगी तो हम उसके साथ खड़े होंगे।